درس قرآن کے پروگرام میں خوش آمدید۔ آج کے درس میں ہم سورہ بقرہ کی آیات 187 پڑھیں گے۔ اچھا، اس آیات میں روزے داروں کو روزوں سے متعلق ان کے سوالات کے جوابات اور روزوں کے احکامات اور آداب اس کے بارے میں بیان ہوا ہے۔ وہ پہلے میں آیات کی تلاوت کروں گا اور ساتھ ساتھ ترجمہ بھی کرتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ تشریح بھی ہم کرتے جائیں گے۔ ذرا غور و فکر سے توجہ فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احل لکم، اے ایمان والو، اے روزے دارو، تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے لیلۃ الصیام، روزوں کی راتوں میں، الرفث، مشغول ہونا، ہم بستری کرنا، الی نسائکم، اپنی عورتوں سے۔ یہ ایک مسئلہ تھا اور ہمیشہ مذہب میں ایسا مسئلہ ہوتا۔ مذہب میں ذرا لوگ غلو زیادہ کرتے اور مذہب میں جنسی جو شہوانیت اس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا ہے نا، اچھی نگاہ سے اس کو نہیں دیکھا جاتا، عورتوں کی طرف سے بھی اور مردوں کی طرف سے بھی۔ یعنی آپ ذرا دیکھیں، میاں اور بیوی، یہ رشتہ ایک جائز رشتہ اور بیچ میں ہم بستری کرنا ایک جائز عمل ہے اور ایک ضروری عمل ہے، لیکن اس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ اچھی نگاہ سے، یا دوسرے الفاظ میں آپ کو کہوں، سیکس کو مذہب میں ایک جائز سیکس، ایک ناجائز سیکس۔ ناجائز سیکس کو تو آپ اس کو ڈسکس ہی نہیں کر لیں، جو جائز سیکس ہے اپنی بیوی کے ساتھ، لیکن مذہب کی دنیا میں بھی اس کو بھی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، حالانکہ ایک ضروری عمل ہے، خصوصاً پھر روزوں کے دوران۔ جب صحابہ کرام روزے رکھتے تھے تو روزوں کے دوران اگر رات کو ہم اپنی بیوی سے قربت کریں گے تو یہ گناہ کا عمل ہے، یہ گناہ کا عمل ہے، بس وہ غلو کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ غلو نہیں ہے، یہ غلو درست نہیں ہے، اور یہ جو زین اپنے آپ کو جائز طریقے سے سیکس سے دور رکھنا، جو شہوانیت ہے اس سے اپنے آپ کو دور رکھنا۔ میں نے ایک بڑا عالم دین اس کی کتاب میں نے پڑھا، وہ کہتا تھا یہ سیکس ایک ضروری عمل نہیں ہے، بالکل یہ ضروری عمل نہیں، اگر آپ چاہے تو 10 سال بھی اپنے آپ کو دور رکھ سکتے، اور اگر اس کے مقابل میں آپ جو اہل علم ہے، جو سیکس کے بارے میں علم رکھتے، جو واقعی میں جو علماء نفسیات، ان کو پڑھے وہ کیا کہتے ہیں اور ان کو پڑھے یہ کیا کہتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے فرمایا کہ اے ایمان والو، یہ اپنا غلو، اپنا سوچ جو تم نے بنایا ہے غیر ضروری سوچ، یہ جائز نہیں۔ بالکل روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے ساتھ جائز طریقے سے سیکس کرنا، رفث سیکس کرنا، اور وہ اس کو عربی میں کہتے ہیں نا شہوانی اقوال و افعال، اپنی بیوی سے شہوانی باتیں کرنا، شہوانی میل ملاپ کرنا، اور یہ کوئی ایک فطری مسئلہ، یہ بالکل جائز ہے، اسلام غلط مسئلہ نہیں۔ اب پوری رات تو آپ ذکر نہیں کر سکتے، آدمی شادی کیوں کرتے؟ لذت اٹھانے کے لیے کرتے، تاکہ اللہ پاک اس عمل سے، وہ جو ایک فطری عمل ہے، ایک فطری جذبہ ہے، اس کو قرار ملے، یہ بالکل جائز ہے۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اے ایمان والو، روزے کی رات میں اپنی عورتوں کے پاس جانا سیکس کے حوالے سے تمہارے لیے حلال کر دیا گیا۔ یہ جو دوسرے مذاہب والے بولتے تھے اپنے اپنے مذہبوں میں، جنہوں نے غلو کیا تھا خصوصاً یہودیوں نے، یہ بالکل غلط۔ کیوں؟ اس لیے ہن لباس لکم، وہ تمہارے لیے بمنزلہ لباس، وانتم لباس لہن،
اور تم ان کے لیے بمنزلہ لباس ہو. تو لباس کو آدمی نکالتا ہے بدن سے. لباس تو بدن کا جسم کا حصہ ہے نا. بیوی شوہر کے لیے اس طرح ہے جس طرح لباس, اور شوہر بیوی کے لیے اس طرح ہے جس طرح لباس. اب لباس کے بغیر پھر تو آپ حیوان ہیں. پھر کیا ہے؟ آپ حیوان ہیں. حیوانیت اور انسانیت میں اب دیکھو, انسانوں نے تہذیب کیوں بنایا, تمدن کیوں بنایا؟ اسی زوجیت کے حوالے سے. علماء عمرانیات آپ ان کو کبھی پڑھ لیں, وہ کہتے انسان جب اس عمل میں آیا, جب اس نے عورت کو بیوی بنایا, عورت کو کیا بیوی بنایا, اور عورت نے مرد کو اپنا شوہر بنایا, تو ایک گھر بن گیا, خاندان بن گیا. اس سے تہذیب بن گئی. شوہر اس کا توجہ بیوی کی طرف, اور بیوی اس کا توجہ شوہر کی طرف. ایک خاندان بن گیا, بچے پیدا ہو گئے, گھر بن گیا, تہذیب بن گئی, ایک تمدن بن گئی, ایک دوسرے کے لیے لباس بن گئے. اور حیوانوں میں یہ چیز نہیں تھی. اس میں سیکس ہے, اس میں سیکس ہے, لیکن ازدواجیت یہ چیز نہیں تھی. تو فرمایا کہ یہ تمہاری لباس ہے. اور سب کو معلوم ہے کہ لذات سب سے پہلے لباس ذریعہ ہے کس چیز کا؟ پردے کا, ستر کا. اس سے آپ ستر لیتے. بیوی تمہارے لیے ستر کا ذریعہ ہے. وہ تم کو یعنی وہ تمہاری جو ضرورت ہے, وہ جو تمہاری یعنی سیکس ہے انسان کا, وہ ابھر جاتا, انسان جذباتی بن جاتا, توجہ ہٹ جاتا. حیوان تو جدھر جائے, انسان ایک مسلمان, ایک روزے دار, اس میں یہ جذبہ پیدا ہو گیا. اب اس جذبے کا وہ کیا کرے گا؟ جائز اس کو استعمال کرے گا یا نہیں کرے گا؟ نہیں کرے گا تو بیمار ہو جائے گا. اگر وہ اس جائز عمل کو سے گریز کرے گا تو بیمار ہو جائے گا, اس کو نقصان ہوئے گا, وہ تمدن اور تہذیب سے الگ ہو جائے گا. اس لیے فرمایا کہ یہ تمہارا لباس ہے. جس طرح لباس کو ہمیشہ تم پہنتے ہو کہ تمہارا بدن ڈھکا رہے, وہ تمہارے لیے ستر کا ذریعہ بنے. تو اسی طرح اپنی بیوی کے ساتھ ملاپ یہ پردہ داری ہے. گویا کہ پھر تم باقی عورتوں سے بچ پاؤ گے. تم اس عمل کو غلط پھر استعمال نہیں کرو گے. یہ جو سیکس کا عمل ہے یہ پھر غلط استعمال نہیں ہوگا, پھر یہ جائز استعمال ہوگا. اور دوسری بات, ہم لباس کیوں پہنتے؟ لباس ذریعہ زینت کا. تو آدمی ہر وقت مزین رہے بہتر ہے, یا کبھی رہے کبھی نہیں رہے؟ ہر وقت رہے. لیکن مذہب کی دنیا میں زینت پر بھی پابندی ہے. وہ زینت کو بھی اچھا نہیں سمجھتے, مذہبی لوگ زینت کو بھی اچھا نہیں سمجھتے. جس قدر تم زینت سے دور ہو, کپڑوں سے دور ہو, ہندومت میں ایسا ہے, ہندومت میں ایسا ہے, ہندوازم میں ایسا ہے کہ تم بالکل کپڑوں سے دور ہو, معاشرے سے دور ہو, تمدن سے دور ہو, تہذیب سے دور ہو, اور سیکس سے تو بالکل دور ہو, بیوی سے, زینت سے تم دور ہو, تم بہت پہنچے ہوئے ہو. ان کے اثرات ہم پر بھی پڑے گے, ان کے اثرات ہم پر بھی پڑ گئے. اور عیسائیت میں بھی یہ چیز آئی, روحانیت سے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بیوی جو ہے وہ شوہر کے لیے زینت کا باعث. تو زینت سے کوئی گریز کر سکتا نہیں؟ جی میں روزوں سے ہوں تو میں زینت سے اپنے آپ کو دور کر دوں, یہ غلط بات. شوہر بیوی کے لیے زینت کا باعث, اور بیوی اپنے شوہر کے لیے زینت کا باعث. اسی میں خوبصورتی ہے. یہی جا کر معاشرے کو پھر آگے خوبصورت بناتے. یہی ازدواجیت, یہی جوڑا پن, یہ ایک خوبصورت خاندان کو بنانے کا باعث. اور خوبصورت خاندان پھر ایک خوبصورت معاشرے کو بناتے. اور اس کی ہمیں ضرورت ہے, زینت کی ہمیں ضرورت ہے. تو اس لیے فرمایا کہ روزوں میں بھی اپنی بیوی سے زینت حاصل کرو, لذت حاصل کرو. دوسرے الفاظ میں کیا حاصل کرو؟ لذت حاصل کرو.
اور بیوی جو اپنے شوہر سے زینت حاصل کرے، لباس ہے اس کا، اس سے لذت حاصل کرے، زندگی لذیذ ہو، مزین ہو، اچھا ہے، یا کڑوا ہو اور غیر مزین؟ اچھا پیکی زندگی مزیدار ہے یا لذیذ زندگی؟ لذیذ زندگی۔ تو جب بیوی حلال ہے اللہ کی طرف سے، شوہر حلال ہے بیوی کے لیے، تو پھر کیوں وہ لذت نہیں لے رہے؟ وہ اپنی زندگی کو روزوں میں خواہ مخواہ کیوں پیکا بنائے؟ اور اس کے علاوہ ہم کپڑے کیوں پہنتے، لباس کیوں پہنتے؟ ہم اصل میں اس کو اس لیے پہنتے کہ سردی گرمی کے جو اثرات سے اسے ہم بچ ہے نا، ہمیں تحفظ دے دے، گرمی سردی کے جو خطرات ہیں اس سے ہم بچ پائے نا۔ تو یقین جانیے اگر ہم لباس نہیں پہنیں گے شدید گرمی میں تو کیا ہوگا؟ بدن جلس جائے گا، بدن کو نقصان ہوئے گا، جسم کو۔ اور اگر ہم سردی میں نہیں پہنیں گے تب بھی ایسا ہی ہوگا۔ اگر ہم اپنی بیوی سے دور رہیں گے، بیوی تو ابھی ڈال ہے ہمارے لیے، لباس ہے نا، وہ ہمیں خطرہ سے بچاتا ہے، شیطان کے شر سے، نفس کے شر سے۔ نفس شریر تم کو اکسا رہا ہے سیکس کی طرف، شیطان تم کو اکسا رہا ہے، معاشرہ تم کو اکسا رہا ہے۔ بیوی تمہارے لیے ڈال ہے، لباس ہے، اس کو پہنو، گویا کہ اس کے ساتھ جو ہے نا اس جو مشغولیت، یہ جو عمل ہے اپنی بیوی کے ساتھ اس کو نبھاؤ، بیوی اپنے شوہر کے ساتھ نبھائے۔ کپڑا تو یہ ہے نا، لباس تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بچانے کا عمل ہے۔ تو بیوی ہے گھر میں، شوہر ہے، اور یہ جوڑا یہ ادھر ادھر منہ ماری کرے اور اس جائز عمل کو نعوذ باللہ وہ جا کر غلط طریقے سے جو ہے نا استعمال کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بیوی تمہارے لباس، تم کو یہی تحفظ دیتا، تو کیا روزوں میں وہ جو فطری عمل ہے وہ دب جاتا ہے، ختم ہو جاتا؟ نہیں۔ یہ جو ایک چیز آپ ہمیشہ سنتے ہیں نا، دیکھو روزوں میں اللہ نے فرمایا کہ اپنی بیوی کے ساتھ ملاپ کر سکتے ہو، تو کہتے بعض لوگ آئے پیغمبر کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو عورتوں سے الگ کریں، یا ہم میں وہ طاقت نہیں ہے کہ اب عورتوں کے ساتھ جو ہے نا شادیاں کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم لوگ روزے رکھو۔ کیا رکھو؟ روزے رکھو۔ اچھا کیوں ہم روزہ رکھیں؟ اس لیے کہ روزہ جو ہے سیکس کو کمزور کرتا، اس کو دباتا۔ اگر روزہ سیکس کو دباتا ہے، اس فطری عمل کو دباتا ہے، تو ادھر کیوں اللہ تعالیٰ نے بولا روزوں میں بھی تم اپنی بیویوں سے سیکس کرو؟ کیوں بولا پھر؟ دیکھو اللہ کا نبی جو ہے وہ کوئی غیر فطری بات نہیں کرتا ہے، یاد رکھنا۔ جتنے احادیث فطرت کے خلاف، جتنے احادیث فطرت کے خلاف، انسانی مشاہدات اور تجربات کے خلاف ہے، وہ قرآن کے خلاف ہے، وہ کامن سینس کے خلاف ہے، تو علماء حدیث جو علماء وہ کہتے ہیں یہ حدیثیں پھر وہ صحیح حدیثیں نہیں ہوتی کہ پیغمبر اسلام کوئی غیر فطری بات کرے گا، آپ ایک غیر فطری بات اس کی طرف منسوب کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے خلاف بات کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانی مشاہدات کے خلاف ایک بات کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی بات کرے گا جو خلاف عقل ہو، ہے نا؟ تو فرمایا ایک خوبصورت استعارہ ہے، کن کرے؟ بہت بہترین استعارہ، عورت جو ہے نا وہ لباس، بیوی لباس ہے شوہر کے لیے، اور شوہر لباس ہے۔ آپ ہم مسلمانوں نے بیوی کو کون سا درجہ دیا؟ اس پر آپ آج بیوی ایک شوہر کے لیے لباس کی حیثیت، لباس خوبصورت ہو یا نہیں ہو خوبصورت، تو بیوی مزین و بہتر ہے یا غیر مزین؟ بیوی تو وہ ہے جو تم کو پردہ دے وے، شوہر وہ ہے جو بیوی کو پردہ دے وے۔ اور اگر بیوی سے ہم بیزار ہے تو پھر کون ہمیں پردہ دے گا سیکس کا؟ کوئی دے گا؟ پھر ہم دوسری عورتوں کی طرف جائیں گے، ناجائز کریں گے۔ اور اگر بیوی کا دھیان شوہر کی طرف نہیں ہوئے گا، اس کے لیے لباس نہیں بنے گا، تو شوہر پھر کیا کرے گا؟ کدھر اور جائے گا پھر؟
لیکن ہم نے جو ہے نا، ہم نے اس چیز کو بالکل نعوذ باللہ بالکل ایک غیر اسلامی عمل اس طرح میں سمجھا، بلکہ اسلام اس کو لایا نہیں. بیوی مزین ہو شوہر کے لیے، شوہر مزین ہو بیوی کے لیے، دونوں ایک دوسرے کے لیے ساتر ہو اور دونوں ایک دوسرے کے لیے ڈال ہو. بیوی اپنے شوہر کو بچا رہی ہے، یعنی جو اس کی خواہشات ہے اس کی خواہشات کا مداوع وہ خود کر رہی ہے. جو بیوی میں خواہشات ہے اس کا مداوع شوہر کر رہا ہے نا. کتنی خوبصورت بات ہے. اگر بیوی مداوع نہیں کرے گی اپنے شوہر کی خواہشات کا تو پھر تو لباس نہیں ہوا. اور اگر شوہر مداوع نہیں کرے گا تو پھر لباس نہیں ہوا. اور یہ گوشت اور ہڈی کی طرح ہے، لباس ایک دوسرے کے ساتھ. جس طرح لباس بدن کا حصہ ہے، اسی طرح بیوی اپنے شوہر کا بدن کا حصہ ہے، اس سے الگ نہیں ہے. نہ شوہر بیوی سے الگ. پھر آگے فرمایا علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم. اللہ جانتا ہے کہ تم خود اپنے ساتھ خیانت کرتے تھے اپنے نفسوں سے. جب تم نے بہت بزرگی کیا کہ جی روزہ ہے اس مبارک مہینے میں، اس عبادت والے مہینے میں جس میں قرآن نازل ہوا اور جس کے ثواب بہت زیادہ ہے، اس مبارک مہینے میں میں اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے نا مباشرت کروں، میل ملاپ کروں. نہیں بھائی، میں نہیں کروں گا. اس بزرگ مہینے کو میں خراب نہیں کروں گا. ایسا تو وہ نہیں جی ہم نہیں کریں گے. اپنے اوپر خود انہوں نے بوجھ لادا. آپ اپنے آپ کو پانی سے الگ کر سکتے ہو کہ نہیں جی میں پانی نہیں پیوں گا. کھانے سے آپ اپنے آپ کو، تو آپ اس فطری عمل سے اپنے آپ کو الگ کر سکتے ہو. اگر کر سکتے ہو پھر شادی کیوں کیا؟ اور اگر ایسا ہوتا پھر یہ نسل انسانی کس طرح جو ہے نا آگے بڑھتا. تو انہوں نے اپنے اوپر خواہ مخواہ کا ایک بوجھ لادا، جس طرح مذہبی لوگ ایک دوسرے پر خواہ مخواہ بوجھ لاتے، پھر وہ بوجھ کو اٹھا نہیں سکتے. پہلے شریعت کو پھیلاتے ہیں، بہت ساری چیزیں حلال ہے اس کو اپنے اوپر حرام کرتے. بہت ساری چیزیں حلال ہے اپنے اوپر اس کو حرام کرتے، یہ حرام وہ حرام، یہ ایک فہرست بناتے. پھر اس کے بعد وہ حیران ہو جاتے یار یہ تو ایک ضروری عمل ہے. پھر وہ خیانت کرتے. آپ نے دیکھا ہم لوگوں نے ابھی 19ویں صدی میں 20ویں صدی میں جب ایجادات کی صدی تھی تو بہت ساری چیزیں مارکیٹ میں آئی جو ضرورت کی چیزیں تھی. ہم نے بولا یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، وہ حرام ہے، یہ حرام ہے، وہ حرام ہے نا. ہم نے فتوے لگائے، وہ چیزیں ہماری ضرورت کا حصہ بن گئے نا. اب ہم نے دیکھا ہم کیا کریں. فوٹو حرام ہے، ریڈیو حرام ہے، اچھا لاؤڈ اسپیکر حرام ہے، ڈاک حرام ہے، تھار حرام ہے، فلان حرام ہے، فلان حرام ہے. اب جب یہ زندگی کا حصہ بن گئے اب ہم حیران ہو گئے. پھر ہم نے خیانت شروع کیا، چوری چھپے. ہر آدمی جو ہے نا گھر میں چیزوں کو رکھا، پھر اس پر ہم پردہ ڈالتے تھے. اور ابھی ہر آدمی کے جیب میں نا ایک چیز ضرورت کی چیز، تو آپ اس پر کیسے فتویٰ لگاتے؟ آپ صرف یہ کہہ سکتے کہ اس کو استعمال صحیح کرے، ہے نا. آپ صرف اتنا کہہ سکتے کہ یار یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں نقصان بھی ہے جس میں فائدہ بھی ہے، تو لہٰذا آپ اس کو غلط استعمال نہیں کریں. تو اسی طرح مذہبی لوگ بہت ساری چیزوں کو حرام کرتے، پھر ان پر بوجھ بن جاتے، پھر وہ خیانت کرتے. ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ نہیں روزوں میں آپ اپنی بیویوں کے پاس نہیں جائیں گے، یہ غلط کام ہے، یہ حرام ہے. لیکن جب جذبہ پہ آ جاتا تھا پھر وہ چوری چھپے جاتے. اللہ کو تو معلوم تھا کہ انسان، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی جو ضروریات ہے اس کو حرام نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے، یاد رکھنا، بہت کم چیزیں شریعت میں حرام، بہت کم چیزیں. ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے مباح کیا، حلال کیا. یہ قانون ہے شریعت کا. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم.
اللہ کو علم ہے, اللہ کو معلوم ہے کہ تم خود اپنے ساتھ خیانت کرتے تھے. فتاب علیکم, اللہ نے تم پر توجہ کی. اور واقعی یہ شریعت اللہ کی طرف سے ایک توجہ ہے کہ ہم لوگوں نے, انسانوں نے اپنی جہالت میں اپنی تہذیب کو, اپنی ثقافت کو, اپنے ذریات کو ہم نے بڑا نقصان پہنچایا. ہر ایک نے جو ہے نا, ہر ایک نے اپنے مزاج کے مطابق, اپنے علم کے مطابق جائز ناجائز, جائز ناجائز اس کا ایک فتویٰ لگا ہے. اب وہ چیز اس پر بوجھ بنی گئی, انسانیت پر ایک بوجھ. جب مذہب انسانیت پر بوجھ بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا پھر وہ دین کو اپنے نبی کے ذریعے نازل فرماتا. اور آخری بار اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو نازل فرمایا تاکہ وہ جو مذہبی بندنے تھے جنہوں نے سارے انسانوں کو جکڑا ہوا تھا, قرآن کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو آسان فرما دی. اللہ نے توجہ فرمایا, وعفا عنکم, اور معاف کر دیا تم کو. فالآن باشروہن, اب تم روزوں کی راتوں میں آزاد ہو. جس طرح کھانے میں, پینے میں, اسی طرح اپنی بیویوں کے ساتھ صحبت کرنے میں بھی کوئی بری بات نہیں. کھانا کھانا کوئی بری بات ہے, پانی پینا کوئی بری بات ہے. اپنی بیوی کے ساتھ محبت کرنا, مباشرت کرنا, میل ملاپ کرنا کوئی بری بات ہے روزوں کی راتوں میں, کوئی بری بات نہیں, ہماری ضرورت ہے. فالآن باشروہن, بس ان مذہبی فتووں کو چھوڑ دو, یہ حرام وہ حرام. قرآن کی طرف توجہ کرو, اللہ کی طرف توجہ کرو. حرام وہ ہے جس کو اللہ نے حرام ٹھہرایا ہو. یاد رکھنا, جو اللہ کا نبی ہے نا وہ بھی اپنے تئی ایک چیز کو حرام نہیں کر سکتا, یا کر سکتا؟ نہیں کر سکتا نا. پھر ہم لوگ کون ہوتے؟ تو روزوں کی راتوں میں بے شک روزہ ایک مبارک مہینہ ہے, ایک اچھا عمل ہے, لیکن اس کی راتوں میں جو ہے نا تم آزاد ہو. وابتغوا, اور تلاش کرو, ما کتب اللہ لکم, جو لکھ دیا اللہ نے تمہارے لیے, اس عمل سے جو اللہ نے تمہارے لکھا ہے اس کو تلاش کرو. اب مولویوں کو ایک ہتھیارات آ گئے. اللہ نے کیا لکھا ہے؟ اللہ نے بچے لکھے. جب بھی تم مباشرت کرتے ہو تو تلاش کس چیز کا کرو؟ بچوں کا. جب بھی بیوی کے پاس جاؤ بچے کے لیے جاؤ. ایک مولوی صاحب کی کتاب میں پڑھا, بڑا ماڈرن عالم ہے, بہت بڑا اس کا نام, بہت ماڈرن ہے. وہ بولتے ہیں سیکس جب کرتے ہو نا صرف بچے کے لیے کرو بس. جس طرح حیوان کرتا ہے, حیوان ہے کہ سال میں ایک دفعہ نا, کہتے ہیں تم بھی حیوان کی طرح سیکس کرو. اگر تمہیں بچوں کی ضرورت نہیں ہے تو بیوی کے پاس مت جاؤ. یہ آپ کے بڑے بڑے مولوی کہتے ہیں. جب بھی جاتے ہو بیوی کے پاس تو بچے کی نیت سے جانا, یا اللہ مجھے اس عمل سے ایک بچہ دے دے, اور جتنے بچے پیدا کرو گے اتنا ہی ثواب. پیغمبر کی امت کو بڑھاؤ. اب خدا کے بندے دیکھیں, عورت کے ساتھ, بیوی کے ساتھ ملاپ ہو گئے, اللہ نے اس کے رحم کو قرار دی, اس میں وہ حمل سے ٹھہرا. کیا اس کے بعد پھر شوہر بیوی کے ساتھ ملاپ نہیں کرے گا, بستری نہیں کرے گا, مباشرت نہیں کرے گا؟ پھر کس لیے کرتے ہو؟ جب اللہ نے لکھا جو تمہارے اللہ لکھا ہے اس چیز کو ڈھونڈ, تو پھر تم نہیں کر لو نا. اس آیات سے سارے علماء نے, میرے خیال پیچھے جو کتاب پڑھی, اتنے بڑے بڑے ناور مولوی ہیں, بڑے بڑے علامہ, وہ یہی کہتے کہ سیکس تم نے کرنا ہے بیوی کے ساتھ بچے کے لیے کرنا ہے, اس کے بغیر نہیں کرنا ہے, اور خواہ حاصل کرنا ہے. اور اگر ایک بیوی سے بچے کم ہوئے پھر دوسری شادی کرنا ہے, پھر تیسری کرنا ہے, پھر چوتھے کرنا ہے. نبی علیہ السلام کی امت کو بڑھانا ہے, بہت سارے بچے پیدا کرنا. ابھی بھی بچے کم ہیں. یہ جو آج 2 کروڑ نوجوان ہمارے ملک میں بے روزگار ہے تو کم ہے, اس کو 5 کروڑ بنا دی. یہ جو 25 لاکھ بچے ہر سال نوجوان بے روزگار ہوتے ہیں, یہ کم ہے. خدا کے بندے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور اس بارے میں بیان فرمایا. جب ایک چیز کی ضرورت ہے
تو ضرورت کو آپ نہیں مانو گے. ہم نسل انسانی کے خلاف ہیں؟ کوئی نسل انسانی کے خلاف ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا. لیکن کیا یہ ضروری کہ تم نے بس درجن درجن بچے پیدا کرنا؟ اس طرح تو پھر فرض کرے 18 سال میں ایک آدمی نے شادی، ایک لڑکے نے شادی کی، تو وہ تو 50 سال تک 60 سال تک بچے پیدا کرے گا. 30 بچوں کو بھلے وہ چلائے، یہ معاشرے پر ایک بوجھ نہیں بن جائے گا؟ آج دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ آبادی کا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غیر آبادی بڑا مسئلہ تھا. اس زمانے میں آبادی کو بڑھنا چاہیے تھا اور آج کٹنا چاہیے تھا. لیکن وہ ڈرنے سے کہتے. اچھا ابھی میں آپ کو بولوں کہ اللہ نے کیا لکھا تھا پھر؟ ما کتب اللہ سے کیا مراد؟ وابتغوا اور طلب کیا کرو ما کتب اللہ، جو اللہ نے لکھا ہے، لکم تمہارے لیے. کیا اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سورہ روم کی آیات نمبر 21 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا. اللہ نے تمہارے لیے بیوی جو آپ کو عطا کی ہے، زوج، بیوی کو شوہر، مرد کے لیے عورت، عورت کے لیے مرد. یہ جو زوجیت ہے، یہ جو جوڑا پن ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے کیوں ہمارے لیے پیدا کیا؟ لے تسکنوا الیہا، تاکہ تم اس سے سکون لے لو. جب بھی بیوی کے پاس جاؤ تو سکون کی نیت سے جاؤ، لذت کی نیت سے جاؤ. وہ دیکھو آدمی کس لیے جاتا ہے؟ لذت کے لیے جاتا ہے، سکون کے لیے جاتا ہے. جب اللہ تعالیٰ آپ کو سکون دے بیوی کی وجہ سے، کتنی بڑی مہربانی اللہ کا، کتنی کرم نوازی. یہی سکون جو ہے نا پھر باعث بھی بنتا ہے بچوں کا. اور آگے فرمائے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اللہ تعالیٰ نے اس سکون کی وجہ سے تمہارے بیچ میں محبت پیدا کی، الفت پیدا کی. اسی سے تہذیب بنا. اور اسی سے فرض کرے اگر واقعی میں ایسا ہی ہے کہ ہم بیوی صرف بچوں کے لیے کرتے، اگر بیویاں بچے پیدا کرنے کے قابل نہیں بنے، پھر کیا کریں گے؟ گھروں سے نکالیں گے اس کو. پھر کیا کریں گے؟ اس کو گھروں سے نکالیں گے، ان کو طلاق دیں گے. اور اگر ایک شوہر قابل نہیں ہے بچے پیدا، پھر بیوی اس سے طلاق لے گی. پھر ہم تو ایسا ہی کرتے. ہم دیکھتے ہیں یار یہ جو عورت ہے نا، یہ ابھی بچے نہیں جن سکتی یا جننے کی قابل نہیں ہے، یا تو اس کے اوپر شادی کرو یا اس کو طلاق دے دو. کدھر گئی وہ محبت پھر جو قرآن نے فرمایا؟ وہ مہربانی کدھر گئی؟ وہ سکون کدھر گئی؟ جب بھی بیوی کے پاس تم جاؤ، جب بیوی شوہر کی طرف آئے تو ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث بنے، لذت کا باعث بنے، محبت کا باعث بنے. اور مودت اس طرح ایک دوسرے کے لیے ودود سے نکل الفت جس کو کہتے ہیں الفت کا باعث بنے. اور اسلام آپ کو کبھی نہیں روکتا کہ آپ بچے پیدا نہیں کریں، اور اسلام آپ کو منصوبہ بندی سے بھی نہیں روکتا. حضرت یوسف علیہ السلام نے نہیں کیا تھا منصوبہ بندی؟ یاد ہے آپ لوگوں کو جو ہم لوگوں نے سورہ یوسف میں پڑھا تھا؟ انسان حیوان نہیں ہے، یاد رکھنا. انسان کو اللہ تعالیٰ نے ذہن دیا ہے، انسان اپنے برے بلے کو جانتا ہے. تو فرمایا کہ اپنی بیویوں کے پاس جب تم جاتے ہو نا تو طلب کیا کرو جو لکھ دیا اللہ نے تمہارے لیے. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور رات کو کھاؤ پیو، رات کو کھاؤ بھی اور پیو بھی. لیکن جو یہودی ہوتے تھے وہ بس افطاری کر کے اس کے بعد میں نے کچھ نہیں کھانا. تو 24 گھنٹے کوئی پر روزہ رکھ سکتا ہے؟ 14 گھنٹے کا روزہ جو ہے نا، اللہ کہتا ہے اگر آپ نہیں روک سکتے ہو رکھ سکتے ہو، آپ بیمار ہو تو مت رکھو. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور راتوں کو کھاؤ اور پیو. حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ،
جب تک کہ صاف معلوم ہو جائے کہ صبح کی سفید لکیر اندھیرے کی کالی لکیر سے الگ ہو کر صبح ہو گئی ہے، کالے سفید کا پہچان ہو جائے فجر کے وقت، بس اس وقت تک تم یعنی سحری تک، طلوع فجر تک آپ کھاؤ پیو، اللہ کی کرم نوازی ہے، زیادہ بزرگی نہیں۔ ہم لوگ تو پھر روزوں میں بہت زیادہ بزرگ بنتے، یعنی وہ بالکل افطاری کا وقت ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں یار 5 منٹ ہم رکیں گے 10 منٹ ہم رکیں گے، پھر سحری ابھی تک ہے سحری کا وقت، ہم 20 منٹ پہلے جو ہے نا رکتے، 20 منٹ پہلے رکتے، بزرگی ظاہر کرتے۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر پورا کر لیا کرو روزوں کو لیل تک، لیل میں نہیں، رات تک، رات میں نہیں۔ دیکھیں دن کا ذریعہ سورج ہے نا، جب سورج غروب ہو گیا تو رات شروع ہو گئی، سورج غروب ہو گئی اچھی طرح غروب، تب ایک تو پہاڑ سے وہ نظر نہیں آ رہا ہے لیکن ابھی تک اس کی شعاع تو ہے۔ جب آپ نے دیکھا سورج غروب ہو گیا اس کے بعد جو ہے نا آپ افطاری کر لیں۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ، ہاں ایک بات ہے، بیوی کے ساتھ اس وقت تک، اس وقت مباشرت مت کرو، میل ملاپ مت کرو جب تم اعتکاف میں ہو، جب تم اعتکاف میں ہو۔ یہ اعتکاف کیا ہے؟ روزوں میں 10 دن مسجدوں میں جا کر ذکر کرنا، یہی ہے نا؟ یہ نہیں ہے تو اور کیا ہے پھر؟ ہم نے تو یہی سنا ہے، روزوں کے آخری 10 دن میں جا کر مسجدوں میں پردے لگانا ہے اور وہاں ذکر کرنا ہے اور زیادہ زیادہ تلاوت کرنا ہے۔ اور اگر ہم پوچھیں کہ یہ اعتکاف کا مطلب کیا، اسی آدمی سے جو ادھر بیٹھا ہوا ہے، اگر 1,00,000 آدمی بیٹھے پاکستان میں تو ان میں سے 1,000 آدمی کو پتہ نہیں ہوگا۔ اگر مسجد میں 10 آدمی بیٹھے نا، یقین جانیے 10 آدمیوں سے پوچھو اعتکاف کا معنی کیا ہے عربی میں، وہ آپ کو نہیں بتائیں گے۔ علماء کرام ان کو بٹھاتے ہیں، فضیلتیں بتاتے ہیں، ثواب بتاتے ہیں، احکامات بتاتے ہیں، لیکن اعتکاف کے بارے میں نہیں بتاتے۔ اعتکاف کیا ہے، کیوں ہے، اس کی حکمت کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، اتنے لوگ مقصد کیا ہے۔ اعتکاف اصل میں اس کا جو بنیادی ترجمہ ہے نا، بنیادی ترجمہ اپنے آپ کو ایک اہم کام کے لیے، جہاں تک میں نے لغت کی کتابیں پڑھے، اپنے آپ کو ایک اہم کام کے لیے روکے رکھنا۔ وہ اہم کام کیا ہے جو آپ اپنے آپ کو 10 دن روکے رکھتے؟ نہیں مجھے پتہ نہیں، مجھے پتہ نہیں۔ اسی لیے علماء نے ترجمہ کیا اپنے آپ کو روکنا، کیا اپنے آپ کو روکنا۔ وہ تو روزے کا بھی آپ نے ترجمہ یہ کہتا، صوم کا معنی روکنا، پھر اعتکاف کا معنی کیسا روکنا؟ اور اس پر جم جانا، نہ صرف اپنے آپ کو اس اہم کام کے لیے روکے، اس پر جم جانا۔ ایک عربی میں وہ کہتے تھے نا، اکف الجوہر فی النظم، اکف الجوہر فی النظم، یہ تسبیح کے دانے، تسبیح کے دانے جب بکھر جائے، جب بکھر جائے پھر آپ اپنے آپ کو اس کے لیے روک دے اور ان کو دوبارہ جو ہے نا پھروئے اس داغے میں، دوبارہ اس ترتیب کے ساتھ، اس عمل کو اعتکاف کہتے ہیں۔ یا اپنے بالوں کو سنوارنا، اپنے بالوں کو سنوارنا یعنی اپنے سنوار کے لیے یہ 10 دن مسلمانوں کے لیے کہ وہ مسجدوں میں آئے، بیٹھے، اپنے معاملات کو لائے، اپنے معاملات کو کہ ہمارے معاملات کیا ہے، دینی معاملات کیا ہے، دنیاوی معاملات کیا ہے، ہمارے علاقائی معاملات کیا ہے، آؤ اس پر گفتگو کریں گے 10 دن مسجدوں میں بیٹھتے، دین اس بارے میں کیا کہتے ہیں، قرآن اس بارے میں کیا کہتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات کیا ہے، یہ ہمارے زوال کا اسباب کیا ہے، آج اس حالت پر ہم کیوں ہیں، ہمارے گاؤں کے مسئلے کیا ہے،
ہمارے دین کے مسئلے، یعنی بہت ساری چیزوں کو ایک کر کے مسجد پہ بیٹھنا، اس پر سوچنا، اس پر گفتگو کرنا. 10 دن آپ کے ساتھ، 10 دن آپ تمام چیزوں سے الگ ہو گئے، صرف اللہ کی خاطر اللہ کے گھر میں آ گئے، اور ان سب چیزوں کو قرآن مجید پر پرکھنا. قرآن مجید آج بھی سنت عمل یہی ہے کہ ہمارے جو معتکفین بھائی ہیں نا، وہ قرآن کو زیادہ پڑھتے ہیں نا، تو قرآن کو کھولنا اور قرآن سے اپنے مسئلوں کو حل کرنا، چاہے وہ دنیاوی تمہارے مسئلے ہیں، چاہے وہ دینی تمہارے مسئلے. ہر مسجد میں ہر سال 10 دن کم سے کم قرآن کو کھول کر اپنے مسئلوں کو قرآن کی روشنی میں پرکھنا، دیکھنا، بالنا، ان کو سنوارنا. کیا ہم ایسا کرتے؟ کتنے ہمارے مسائل. اور ابھی آگے ہم سب نے اعتکاف کرنا ہے. اعتکاف تو اللہ کا نبی کرتا تھا، پھر اللہ کے نبی کی میت میں اعتکاف ہوتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں دوسروں کو بھی پھر بلاتے تھے مسجد میں راتوں کو، پھر وہ آتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ ان کو قرآن کے حوالے سے تبلیغ کرتے تھے، تعلیم دیتے تھے. میں تو یہی کہوں گا، یہ ایک تجویز ہے، ایک رائے ہے کہ ہر مسجد میں امام بیٹھے، امام، اور اس گاؤں کا جو سربراہ ہے وہ اس میں بیٹھے، جو معتبرین ہے وہ اس میں بیٹھے، جو دین سے کچھ قریب لوگ، جو دین کو کچھ جانتے ہیں وہ لوگ بیٹھے. ٹھیک ہے نا جی. افسوس تو یہ ہے کہ ہمارے ملک میں لوکل نظام نہیں، لوکل گورنمنٹ کا نظام نہیں. کاش کہ لوکل گورنمنٹ کا نظام ہوتا تو وہ جو لوکل گورنمنٹ باڈی کے جو ممبر تھے نا، وہ بھی اس میں بیٹھتے، وہ بھی اس میں بیٹھتے، سرکاری لوگ اس میں بیٹھتے اور سب قرآن کو کھولتے. یہ 10 دن کیا مسئلے ہمارے اخلاق کے بارے میں، عقیدے کے بارے میں، عبادتوں کے بارے میں. آؤ قرآن پر اپنی عبادتوں کو ہم دیکھیں کہ یہ ہماری عبادتیں کیوں بے نتیجہ ہے، یہ ہمارے عقیدوں میں کیا بگاڑ ہے، یہ ہمارا اخلاق کیوں اس طرح ہے، ہماری تہذیب، ہماری ثقافت کیوں خراب ہے، اور ہم تمام شعبوں میں کیوں بربادی کی طرف جا رہے ہیں. دنیا کی سیاست کو دیکھو، اپنی سیاست کو دیکھو، دنیا کی معیشت کو دیکھو، اپنی معیشت کو دیکھو، دنیا کے اخلاق کو دیکھو، اپنے اخلاق کو دیکھو، ان کی تہذیب کو دیکھو، اپنی تہذیب کو دیکھو، ان کے تمدن کو دیکھو، اپنے تمدن کو دیکھو، ان کے تعلیمی نظام کو دیکھو، اپنے تعلیمی نظام کو دیکھو. ہر شعبوں میں ہے نا، اس پر گفتگو ہو جائے، چھوٹے پیمانے سے پھر بڑے پیمانے تک. پھر ان سب مشوروں کو باہمی ملاؤ، پھر اگلے سال اس پر عمل کرو. 4 لاکھ فرض کریں مساجد ہے ہمارے ملک، 4 لاکھ مساجد نے اپنے اپنے یہ مشورے دی، یہ مشورے دی. آؤ اب ان مشوروں پر عمل کریں. یہ ہے اعتکاف. بے شک اس میں ذکر کرو، اس میں تلاوت قرآن کرو، اس میں زیادہ نفل پڑھو، اللہ کی طرف رجوع کرو، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی تو کرو. تو جب تم مسجدوں میں ہو، ہاں ایک چیز اور رکھنا، اعتکاف صرف مسجد میں ہوا کرتا ہے، گھروں میں نہیں. یہ جو ہماری عورتیں گھروں میں اعتکاف کرتے یہ غلط. ہاں یہ ضرور البتہ ہونا چاہیے کہ مسجدوں میں عورتوں کے لیے اگر اس طرح کا پورشن ہو کہ وہاں وہ بھی آ کر اعتکاف کرے پھر ٹھیک، لیکن وہ ابھی نہیں ہے. اگر وہ ہو تو بہتر. تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ ہے حد اللہ کی. اے مسلمانوں، اے ایمان والو، اللہ کے حدوں کو پار مت کرو. اللہ کا جو قانون ہے، اس کی جو شریعت، اس کا جو دین ہے، اس کے جو احکامات ہے، اس سے تجاوز نہیں کرو، اس کو توڑو نہیں. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اس طرح بیان کرتا اللہ اپنی آیاتیں لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ تقوادار بنے. تقوی کیا ہے؟ تاکہ وہ گناہ سے بچنے کے قابل بن جائے. کیا ہم جو روزے دار ہیں، ہم گناہوں سے بچنے کے قابل ہیں؟ ہم اپنے آپ کو جھوٹ سے بچا سکیں، باقی گناہوں سے بچا سکیں؟ تقویٰ تو یہ کہ تم غلط کاموں سے بچو، ان کی طرف جاؤ نہیں، ہے نا، اپنی حفاظت کرنے کے قابل بن جائے. لیکن چونکہ ہم قرآن کی آیتوں کو سمجھتے ہی نہیں ہے، پڑھتے ہی نہیں ہے، اس لیے ہمیں تقویٰ نہیں ہے. ہم نمازی ہے لیکن تقویٰ نہیں ہے.
ہم حاجی ہے تقوی نہیں ہے. اچھا ہم روزے دار ہے تقوی نہیں ہے. ہم زکوٰۃ دینے والے اور ہم غازی بھی ہے لیکن تقوی نہیں ہے. تاکہ تم تقوادار بن جاؤ. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون. اس طرح اللہ اپنی آیاتیں بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے تاکہ وہ تقوادار بنے، تاکہ وہ تقوادار بنے اور اپنے کاموں کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں بجا لائے. دوسرے الفاظ میں آپ کو کہوں نا، قرآن مجید کی سائے میں ہم لوگ اپنی زندگی کو گزارے، اس کو سنوارے، پھر ہم برائی سے بچ پائیں گے. وما علینا الا البلاغ.